اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے مبارک نشست میں میرا موضوع ہوگا نظام شہادت اور انعام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شہادت یعنی گواہی کے حوالہ سے یہ حکم دیا کہ اگر لین دین ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، تو حکم دیا قرآن مجید میں یہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ اس کی 282 نمبر آیت کے چند مبارک الفاظ جو شہادت اور گواہی کے ضمن میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور لوگوں میں 2 مردوں کو گواہی کے طور پر لے لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی کے لیے لے لو۔ پہلے حکم دیا کہ 2 مردوں کو گواہی کے طور پر لے لو، اور اگر بامر مجبوری 1 مرد مل رہا ہو اور 1 نہ مل رہا ہو تو پھر دوسرے مرد کی جگہ پر 2 عورتیں گواہی کے لیے لے لی جائیں، اور ان 2 عورتوں میں جو گواہ ہے وہ 1 عورت ہی گواہی دے گی، مگر جو دوسری عورت ہے وہ اسے یاد کرانے کے لیے اور اس کو دلاسا دینے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے اور اسے یاد کرانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو فرمایا نظام شہادت میں کہ تمہیں چاہیے کہ مالی معاملات میں قرض اگر دینا ہے یا کاروبار ہے تو فرمایا لکھ لیا کرو، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بھول جاتا ہے، مگر جب قواعد شرائط لکھی ہوں گی اور تم نے 2 مردوں کو گواہ بنایا ہوگا تو یہ پھر تمہیں یاد کرائیں گے، اور اگر کسی موقع پر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو یہ بحیثیت گواہ موجود ہوں گے اور تمہیں تنازع سے بچائیں گے۔ تو شریعت میں، اسلام میں 2 کو گواہ بنانے کا حکم دیا، اور اگر 2 نہ ملیں فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مردوں میں سے گواہ لے لیں اور 2 عورتوں میں سے، اور یہ عورتوں کو بھی بامر مجبوری ہم جو گواہی کے لیے لیں گے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو سنن ابو داؤد کے اندر بھی درج کیا ہے، اور 3ری جلد حدیث کا نمبر ہے
607۔ پھر یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی کے اندر کتاب البیوع میں بھی ذکر ہے، 7ویں جلد 4647 نمبر پر حدیث۔ اور یہ حضرت عمارہ بن خزیمہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چچا جان نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک اعرابی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے یہ حضرت خزیمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، قیمت طے پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں اور گھر سے پھر اس طے شدہ قیمت کو میں ادا کر دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں اور یہ اعرابی آہستہ چل رہا ہے۔ پیچھے سے چند لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہیں؟ تو اعرابی نے دام بڑھانے کے لیے، قیمت بڑھانے کے لیے کہا کہ چلو تم اگر اس کو خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ اور اس نے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کو تو میں پہلے خرید چکا ہوں اور قیمت بھی طے ہو چکی ہے۔ اس پر اس اعرابی نے کہا کہ آپ نے یہ گھوڑا نہیں خریدا اور کوئی قیمت طے نہیں ہوئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خریدا ہے۔ اعرابی کہنے لگا کہ آپ نے نہیں خریدا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہوئی، معاملہ طے ہوا اور میں نے گھوڑا خرید لیا ہے۔ اب رقم لینے کے لیے میں گھر کی طرف روانہ ہوں اور ان لوگوں سے بات کر کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قیمت طے نہیں کی۔ اس پر وہ اعرابی کہنے لگا اگر آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے حلم شہیدن، اس پر کوئی گواہ لاؤ۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اعرابی جن سے بات کر رہا تھا کہ تم گھوڑا خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، ان میں بھی تھا، ان لوگوں میں کھڑا تھا۔ جب اس نے کہا کہ گواہ لاؤ، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سوال کیا گواہ لائیے، تو حضرت خزیمہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا جب یہ بات ہو رہی تھی اور میں نے عرض کیا انا اشہد انک قد بایعتہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو حالانکہ تم تو موقع پر موجود نہ تھے؟ جب ہمارے درمیان قیمت طے پائی، بات چیت ہوئی، اس نے بیچا، میں نے خریدا، تم تو موقع پر موجود ہی نہ تھے اور تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اور ہمارے درمیان جو بات ہوئی، جو قیمت طے پائی، اس کی کیسے تصدیق کر رہے ہو؟ اس پر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتصدیق کا یا رسول اللہ، حضور میں آپ کی صداقت اور آپ کی تصدیق اور آپ کی سچائی پر شہادت دے رہا ہوں، تصدیق کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ ہم نے زندگی میں دیکھا کہ آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، صدق، سچائی، حقانیت،
ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اور آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور آپ نے سودا کیا ہے اور اس جو اعرابی کے ساتھ قیمت طے پائی ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا اس نے بیچا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، آج کے بعد اے خزیمہ تمہیں یہ ہم انعام عطا کر رہے ہیں کہ خزیمہ کی تنہا شہادت 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو اس انعام سے نوازا، اس اکرام سے نوازا، یہ شرف عطا کیا، یہ اعزاز عطا کیا کہ اگر تم نے میرے حق میں شہادت اور گواہی دی ہے، حالانکہ تم موقع پر موجود نہ تھے، مگر اس صحابی کا ایمان یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ کی زبان اقدس سے ہمیشہ سچ ٹپکتا ہے، حقانیت، سچائی ہمیشہ آپ کی زبان اطہر اور زبان اقدس سے نکلتی ہے۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں تمہیں یہ اعزاز عطا کر رہا ہوں کہ جہاں تم شہادت دو گے تمہاری ایک فرد اور ایک شخصیت کی شہادت 2 کے برابر تسلیم کی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، یہ تشریع حیثیت عطا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اپنے اختیارات سے جو چاہیں عنایت کر دیں۔ باقی ساری کائنات کے لیے حکم دیا کہ اگر مالی معاملات ہوں، لین دین ہو، قرض لینا ہو، دینا ہو، تجارت ہو، تو 2 کو گواہ بنا لو، یا کسی جگہ پر گواہی کی ضرورت ہے تو 2 مردوں کو بطور گواہ اس معاملہ میں شہادت اور گواہی کے طور پر شامل کر لو۔ مگر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا کیا اے خزیمہ تم نے میری حقانیت اور سچائی پر گواہی دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سودا کیا ہے، آپ نے جو اس اعرابی سے گھوڑا خریدا ہے، قیمت طے پائی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اس پر حضرت خزیمہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، حضرت خزیمہ کی شہادت 2 مردوں کے برابر شہادت اور گواہی کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام تھا، اور یہ آپ کے تشریعی اختیارات میں سے یہ تھا کہ جسے آپ چاہیں آپ یہ عنایت کر دیں، عطا کر دیں، نوازش کر دیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا کہ جہاں اس کی شہادت اور گواہی ہوگی اور اس ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر تسلیم کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث نبوی میں جو تشریعی مقام ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سنت نبوی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت ہے، مرتبہ اور مقام ہے، اس کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔